بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 177 ایک ہی آیت ہوگی انشاءاللہ۔ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ آج ہم ایک ہی آیت کریں گے۔ میں قرأت کر دیتا ہوں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، آیت شروع ہو رہی ہے جی، لیس البر، لیس البر، لیسا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، نفی کے لیے ہے۔ لیسا کانا کی فیملی میں سے ہے، ناقص فعل ہے، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ایک اسم اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ اب یہ حالت نصب میں ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی خبر ہے، اس کی بھی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے کہ البرہ حالت نصب میں آ رہا ہے۔ لیسا کا اسم کون تھا یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ سو لیس البرہ، نہیں ہے نیکی۔ حسنتن بھی نیکی ہوتی ہے اور بر بھی نیکی ہوتی ہے۔ بر یہ ہے کہ احسان کے معاملے میں چلی جاتی ہے، یہ بہت زیادہ نیکی کو بر کہتے ہیں۔ البرہ، لیس البرہ، نیکی کیا ہے جی؟ نہیں ہے۔ نیکی کیا نہیں ہے؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی۔ لیس البرہ، نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، ان نے کیا کیا؟ ولا یولی، باب تفعیل، ولا یولی، رخ موڑ لینا، تولونا، تم سب رخ موڑتے ہو، انتم اس کا فاعل اور تولونا فعل مضارع، تولونا تم سب رخ موڑتے ہو یا منہ موڑتے ہو۔ ان مصدریہ، اس نے نون گرا دیا، تمہارا منہ موڑنا نیکی نہیں ہے۔ ان کیا ہوتا ہے؟ میننگ کو مصدر میں لے کے چلا جاتا ہے، اس کے مصدری میننگ یعنی منہ موڑنا، تمہارا منہ موڑنا تم سب کا، انتم اس کا فاعل، کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں سے وہ منہ کیا ہے؟ وجوہکم، وجہن کی جمع وجوہ، اور یہ حالت نصب میں اس کا مفعول اور مرکب اضافی، یعنی تم سب کا اپنا منہ موڑنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ کس طرح منہ موڑنا؟ قبل المشرقی، مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ ظرف مکان ہے۔ قبل المشرقی والمغربی، حالت جر میں ہے قبل کی وجہ سے، واو حرف عطف قبل کے اوپر ہو گیا۔ قبل المشرقی والمغربی، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف منہ موڑ لینا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے وہ آگے آئے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ہاں جی، ولیکن، اب پہلے تو نیکی کی نفی کر دی گئی کہ مشرق مغرب کی طرف منہ موڑ لینا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ولیکن، لیکن، لاکن البر، اچھا یہاں پہ کیا ہوا؟ خبر یہ لیسا کی خبر ہے اور یہ ان تولوا وجوہکم یہ اس کا اسم لیسا ہے۔ سو لیکن نیکی ہے کیا؟ ولیکن البر، لیکن نیکی، اچھا یہاں علماء کہتے ہیں یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے
وہ ہے لیکن کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. البرہ نسب گیا، یہ اس کی اسم بن گیا. ولیکن البرہ، اب اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر یہ ہے لیکن نیکی، بر من آمنا، نیکی تو اس کی ہے، نیکی تو اس کی، مرکب اضافی کی طرح آ رہا ہے یہ. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی مضاف اس کا محذوف ہے، وہ ہے بر. چلیں، من کا مطلب ہوتا ہے کون، لیکن یہ اس جملے میں جو بن کے آ رہا ہے، موصول بن کے آ رہا ہے. من آمنا، حمزہ میم نون مادہ، یہ فعل ماضی کا واحد مذکر کا صیغہ، اور اس کا فاعل کون ہے؟ من ہی اس کا فاعل ہے. من آمنا، جو ایمان لایا. کس پر ایمان لایا؟ جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے. من آمنا باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا. اچھا، پھر آگے وہ با حرف عطف کی وجہ سے با کا اثر سب پہ گیا. باللہ حالت جر، والیوم الآخری حالت جر، والملائکتی والکتابی والنبیین. یعنی اصل، یقیناً اصل نیکی تو وہ ہے جو اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء علیہم السلام کا. اصل نیکی تو وہ ہے. مزید آگے اس کی تفصیل چلے گی. اور کیا ہوا جی؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ. اچھا، علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سیم من جو ہے وہ محذوف ہے، کیونکہ بات وہی چل رہی ہے. یعنی من آت المالا، حمزہ تا یا مادہ، ویسے ہوتا ہے عطا یاتی آنا. جب یہ باب افعال میں جاتا ہے تو بن جاتا آتا یوتی، دینا، عطا کرنا، ایتا ان، عطا کر دینا، دے دینا. وآتا فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، وآتا یہاں تو بنا اور اس نے دیا، تو وہی من، اور جس نے دیا واحد مذکر کا صیغہ، کیا دیا؟ المالا، مفعول. وآت المالا، اور جس نے مال دیا. کس کو دیا؟ اچھا مال، ہاں جی، مال کی کیفیت آ رہی ہے. علی حبہ، یہاں پہ تین باتیں علماء نے لکھی ہیں. حب محبت، حبی جر چلا گیا علی کی وجہ سے. اب یہ ہا کہاں جا رہا ہے؟ علماء نے تین چیزیں لکھی ہیں: مال کی محبت، اللہ کی محبت، اور تیسری چیز انہوں نے لکھی ہے وہ عطا کرنے کی محبت، نہیں اسی فعل کی محبت، عطا کرنے کی محبت میں. تینوں کو دیکھ لیں. وآت المال علی حبہ، یعنی مال کی محبت کی وجہ سے اس نے دیا، یعنی اس کو مال سے محبت بھی ہے پھر بھی دے رہا ہے. یا اس نے اللہ کی محبت میں دیا، یا اس کو دینے کی محبت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی محبت ہے، اس کی وجہ سے دیا. یہ ہا ان تینوں میں سے کسی ایک بھی جگہ ہو سکتا ہے. یہ آپ ترجمے میں تھوڑا سا ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ہاں جی، اب اس نے مال دینا ہے. وآت المال علی حبہ، مال کی محبت بھی ہے اسے، یا تو اللہ کی محبت میں دے رہا ہے. نہیں ان کی نہیں ہے، وہ آگے الگ کر دیے گئے. اچھا، کیونکہ وہ مال کی محبت ہے، یعنی اسے مال کی محبت بھی ہے پھر بھی دے رہا ہے. یعنی من آت المال علی حبہ، یعنی اس مال کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان پہ خرچ کرتا ہے. تعریف ہو رہی ہے نا ایک آدمی کی. من آمن باللہ من آت المال علی حبہ. محبت آپ کو انشاءاللہ جب تفسیر میں جائیں گے نا تو تفسیر میں آپ کو قربا، یتامہ، مساکین، سبیل، سائلین، رقاب، ہر ایک کا الگ الگ پوائنٹ انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کن کو کہتے ہیں. زو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، زو کا مطلب ہوتا ہے والا، یہ اس کی جمع ہے. زوی یہ حالت نسب میں ہے،
چونکہ یہ مفعول اول ہے، یہ مفعول ثانی یا مفعول ثالث رابع اسی طرح. سو ذوی القربا کس کو جی؟ قرابت دار، قرابت کے رشتوں کو، جو خون کے رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں. والیتامہ، یتیم ان کی جمع یتامہ، اور کیا جی؟ یتیموں کو. والمساکین بھی حالت نصب میں ہے، مسکین کی جمع، اور مساکین کو. وابن السبیلی، اچھا جی ابن السبیل، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راہ. عربی میں مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل، مسافر، وہ مسافر جو ضرورت مند ہو، خاص طور پہ وہ مسافر جو ضرورت مند ہو، ابن السبیل. سو وابن السبیلی، وابن حالت نصب میں چلا گیا، وہی مفعول ہونے کی وجہ سے. وابن السبیلی، اور مسافر کو. والسائلین، سائلون کی جمع، سائلین حالت نصب میں، اور سوال کرنے والوں کو. وفی الرقابی، رقبت ان کی جمع رقاب. وفی الرقابی، گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی جو لوگ قید و مشقت میں ہیں، غلامی میں ہیں، ان کو آزاد کروانا، یہ اس میں خرچ کرتا ہے. اچھا یہ اتنے سارے اس میں پوائنٹس ہیں. اب آپ دیکھیں سائلین کی تفصیل الگ ہے، مساکین کی الگ ہے، تو یہ بعض دفعہ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تفسیر میں ہمیں وہ تھوڑا سا پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا. احادیث بھی تقریباً ہر ایک کے ساتھ ایک آدھ حدیث بھی ہے. آگے کیا ہے جی؟ اچھا یہاں پہ بھی وہی من جو ہے وہ محذوف ہے. اقام الصلاۃ، واو حرف عطف، وہی من. ومن اقام الصلاۃ، اور جس نے نماز قائم کی. اقامہ یقیمو، باب افعال، اقامہ یقیمو قائم کرنا. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، یہ مفعول، اس کا جو فاعل ہے وہی من. ومن اقام الصلاۃ. آگے کیا جی؟ وآت الزکاۃ، اچھا وآت الزکاۃ، یہ سیم وہی جو آتا یہاں پہ ہے، اور زکوٰۃ ادا کی. آگے کیا ہے جی؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. ہاں جی، اور الموفون، موفیون کی جمع ہے، موفون. موفیون ہوتا ہے وعدہ وفا کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا، تو یہ اس کی جمع ہوگی. والموفون، اور وعدہ پورا کرنے والے. بعہدہم، اسی لیے یہ جمع ہے تو یہ ہم کا واپس جا رہا ہے، اپنے یعنی ان کے وعدوں کو پورا کرنے والے. اذا، جب. عاہدوا، آہد یعاہد، باب مفاعلہ، آہد یعاہد، معاہدہ کرنا. ہاں جی، اچھا ادھر صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. بعہدہم، یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنے والے. اذا، جب. عاہدوا، آہد یعاہد، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ عاہدوا، یعنی جب وہ معاہدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، معاہدہ پورے کرنے والے. آگے کیا ہے جی؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں ہی والصابرین، صابرون کی حالت نصب، صابرین. اب دیکھیں بغیر کسی وجہ کے نصب آ رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ جتنی باتیں پیچھے کی گئی ہیں نا نیکی کی، یہ ان سب پہ بھاری ہے. یہ اس لیے اس کو حالت نصب میں لایا گیا ہے کہ یہ اس نیکی کو افضل ترین نیکی ڈکلیئر کیا گیا ہے ان سب میں سے. اور وہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا، جس کا ہم نام لیتے بھی گھبراتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کون سی نیکی ہے، کہ جس کا نام لیتے بھی ہم ڈر جاتے ہیں کوئی سن ہی نہ رہا ہو. یہ وہ نیکی ہے. والصابرین، اور صبر کرنے والے. فی البأساء، بأساء کا مطلب ضر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف.
تکلیف. بأسا کا مطلب ہوتا ہے سختی, فقر و فاقہ, تنگی, یعنی سختی آ گئی, کوئی تنگی آ گئی, فقر و فاقہ آ گیا, مختلف. لیکن ضرر ہوتا ہے تکلیف پہنچنا کسی چیز کا, ضرر پہنچنا جسے ہم کہتے ہیں. اچھا جی, وحین البعث, ہینا ہوتا ہے اس وقت, یعنی اس وقت جب وہ چیز وجود میں آ رہی ہو, اور الباس ہوتا ہے شدید جنگ. وحین الباس یعنی والصابرین فی البأساء والضراء, سختی میں اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں اس وقت جب شدید جنگ ہو رہی ہو, شدید جنگ کی حالت میں. یعنی وہ مجاہدین جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں, کہ وہ اس وقت مجاہدین سے بڑی کوئی آدمی کسی سختی میں نہیں ہوتا. وہ ہر طرح کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی خوف جو نا وہ خوف نہیں ہوتا, تو صاحب بہادر لوگ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں کھڑے ہوتے ہیں, مطلب ان کے اوپر بھوک, پیاس, آرام, زخم, سب چیزوں کی ان کے اوپر ایک تکلیف سی ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں ان کو اتنے بڑے درجے دے دیے گئے, آخر کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. ہم تو بستر پہ آرام کھڑے ہو کے صبح اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے, مثال کے طور زیادہ سے زیادہ تیر ماریں گے تو یہی مار لیں گے. ان کا تو ایک پل جاگنا ہی پوری عبادت ہے, ایک پل جاگ لینا, یعنی اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, یا اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے, یا اسلامی لوگوں کی حفاظت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ جو جہاں جہاں حق پر برسر پیکار ہے, اللہ اس کی مدد فرمائے, ان کو نصرت عطا فرمائے, ان کی غائبانہ مدد فرمائے. یعنی ایٹ لیسٹ ہمیں دعا ضرور ان کے لیے کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم اپنے بستروں پر پڑے ہیں, وہ کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں, وہ کسی شخص کے لیے نہیں, وہ ایک واحد اللہ اور اللہ کے دین کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں, کہ وہ دین کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتے. اور جو اگر کوئی اور مقصد کے لیے ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے, ان کے مقاصد درست ہو جائیں. لیکن جو تو دین کے مقصد کے لیے کھڑے ہیں, باتیں بھی سن رہے ہیں, دہشت گردی کے طعنے بھی برداشت کر رہے ہیں, اور دشمنوں کے بھی اور اپنوں کے بھی, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے, اللہ ان کی مدد فرمائے. آگے کیا ہے جی, اولئک الذین صدقوا, اولئک الذین صدقوا, اولئک یہ جملے میں حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے, اولئک الذین وہی لوگ ہیں, صدقوا صاد دال قاف, صدقہ کیا ہے سچے, صدقوا انہوں نے سچ بولا, یوں ہو گیا کہ وہی لوگ ہیں سچے, وہی لوگ ہیں سچے. اولئک الذین صدقوا, آگے کیا ہے جی, وَأُولَئِکَ ہم المتقون, وَأُولَئِکَ ہم المتقون. پھر وہی حصر کا مفہوم معرفہ بنا دیا گیا, ہم اولئک سے ریلیٹڈ ایک ضمیر بیچ میں لا کے اولئک ہم, اور وہی متقی ہیں, وہی تقوی والے ہیں, وہی پرہیزگار ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ اس آیت میں, آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا کہ کیا کام کرنا ہے, کن کن کو مال دینا ہے, اور زکوٰۃ دینی ہے, نماز پڑھنا ہے, اور پھر ان لوگوں میں اگر کبھی قسمت ہو تو شامل ہو جائیں, نہیں تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کریں, کم از کم اس کی نیت تو رکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ نیت پہ بھی اجر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دینے میں جو ہے وہ صاف ظاہر غنی ہے, اس کو کوئی نہ پوچھ سکتا ہے. اگر ہمارا شوق شہادت اتنا بڑا ہو تو ہمیں بستر مرگ پہ بھی وہی اجر عطا فرمائے گا. اس کی تفسیر ٹائم ہاں جی 10 باقی, صحیح ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر, آیت نمبر 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو, بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر, آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لائے. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں, سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے والوں کے لیے خرچ کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور تکلیف
اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور وہی پرہیزگار ہیں۔ جس کی تفسیر انتہائی اہم ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں موجود ہیں۔ وہ انہوں نے اس آیت کی جب تفصیل لکھنے لگے ہیں تو جو ہیڈنگ جسے ہم بولتے ہیں وہ دی ہے نیکیوں کا ایک جامع پیکج، کہ یہ نیکیوں کا ایک مکمل پیکج ہے ہمارے لیے۔ اس آیت کریمہ میں عظیم جملوں، ٹھوس قواعد اور مستقیم عقائد پر مشتمل ہے۔ جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہل مسلمانوں کو جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، پھر اسے منسوخی کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، تو یہ بات اہل کتاب کی ایک جماعت اور بعض مسلمانوں پر بہت گراں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تبدیلی میں جو حکمت تھی اسے بیان فرما دیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام کے سامنے جاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہے، اور رخ اس طرف کرنا ہے جس طرف وہ حکم دے، اور اتباع اس کی کرنی ہے جسے وہ شریعت قرار دے۔ بس یہی نیکی اور یہی تقوی اور ایمان کامل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم و شریعت کی اطاعت پیش نظر نہ ہوتی تو پھر مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں تھا۔ یعنی اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا منہ کس طرف ہے۔ ہم نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا ہے تو اللہ کے حکم کی پیروی کر کے کیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اب قصر کر لو، ہم قصر کر لیتے ہیں، حالانکہ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم قصر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی اس اجازت کی کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا انہوں نے یہی آیت لکھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اور ہدی کے جانوروں کے بابت فرمایا، یعنی جس طرح یہاں پہ یہ ہے نا کہ منہ کی مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ اس کو دوسری آیت میں لے جانا چاہے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یعنی جو یہ ذبح کیے جاتے ہیں جانور، اللہ تک گوشت تو نہیں پہنچتا نا، ہمارا کیا پہنچتا ہے؟ ہماری نیت پہنچتی ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر تو کیا پہنچتا ہے اللہ تک؟ ہماری نیت پہنچتی ہے۔ ہم کسی کو بھی کچھ دیتے ہیں تو وہ مال تو اللہ تک نہیں جا رہا، لیکن ہماری نیت جا رہی ہوتی ہے ساری، یعنی ہمیں اصل میں اپنی نیت بھیجنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس کا دوسری انہوں نے یہ کہ یہ کلام ایمان پر مبنی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی نیکی کرنی ہے وہ صرف اللہ کی فرما برداری میں کرنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ولکن البر من آمن باللہ کے بارے میں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں نیکی کی تمام انواع و اقسام کو بیان کر دیا گیا۔ انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ جو شخص اس آیت کریمہ پر عمل کرے گا وہ گویا سارے اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں کے وجود کی تصدیق کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے مابین سفیر ہیں۔ اب وہ پوائنٹ چلنے لگے ہیں کہ والکتاب کیا ہے، جو پوائنٹ یعنی بیچ میں سے سارے پوائنٹ انہوں نے اس میں نہیں لکھے کہ اب جس طرح اب انبیاء پر ایمان لانا ان کے بارے میں انہوں نے نہیں لکھا، لیکن اس میں سے انہوں نے کتاب چن لیا ہے۔ کتاب سے انہوں نے یہ کہ کوئی مخصوص کتاب نہیں، کہ وہ ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، یہ اصل کتاب کا مطلب ہے۔ وآت المال علی حبہ، اور یہاں پہ وہ فرماتے ہیں باوجود مال عزیز رکھنے کے، یعنی محبت اور رغبت کے باوجود مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی ہمیں مال سے محبت ہے کہ وہ ہمارے پاس رہے، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ ہے من آمنا، کہ پھر ایسا ایمان لایا کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو وہ پھر اب محبت کے باوجود، جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل صدقے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے جبکہ تجھے کمی اور فقر کا اندیشہ ہو اور مال کی زیادتی کی رغبت ہو، یعنی اس وقت خرچ کرو جب ڈر ہو کہ میں خرچ کروں گا تو کام ہو جائے گا، اور محبت اتنی ہو کہ میں مزید مال میرے پاس جمع ہو، مزید کی خواہش ہو، اس وقت خرچ کرو، تو پھر وہ ہے افضل ترین صدقہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش ہے، مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی خوشی کے لیے کھلاتے ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو نیکی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔
اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں اور خواہ ان کو خود ہی اس کی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ آیت انصار کے بارے میں آئی تھی کہ جب مہاجرین وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کا اکرام اس وقت کی، حالانکہ خود کو بھی ضرورت تھی چیزوں کی، اس کے باوجود انہوں نے مہاجرین پہ خرچ کیا۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ ایک دوسرا کردار ہے جو پہلے سے بھی بلند ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت اور حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ پہلے ان لوگوں کے کردار کا ذکر تھا جو مال کی محبت کے باوجود دوسروں کو اپنا مال دیتے ہیں۔ یعنی دو باتیں ہو گئیں، ایک میں تو مال دینا، دوسرے میں ترجیح کی بات آ گئی کہ وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خوش دیکھنے پر بنسبت اپنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ذوی القربیٰ سے مراد انسان کے اپنے رشتہ دار ہیں، یہ دوسروں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں صدقے کے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی، یعنی 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں اس کے، کیونکہ وہ آپ کی نیکی اور عطیے کے دوسرے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کے کئی ایک مقامات پر حکم دیا ہے۔ ولیتامہ سے مراد وہ بچے ہیں جن کا کمانے والا نہ ہو، ان کے باپ فوت ہو گئے ہوں، وہ کمزور چھوٹے ہوں اور ابھی بلوغت اور کمانے کی عمر کو نہ پہنچے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی نہیں، یعنی جو آدمی بالغ ہو جائے، کمانے کا اس کو یعنی طاقتور ہو جائے، کمانے کے لائق ہو جائے تو اسے یتیم نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا، اسے یتیم نہیں کہا جائے گا۔ والمساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی خوراک، لباس، رہائش کی ضرورتوں کے لیے کافی مال نہ ہو، لہٰذا ان کو مال دیا جائے تاکہ یہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر سکیں۔ یعنی مال تو ہو ان کے پاس لیکن اتنا کافی نہ ہو کہ وہ اپنا جو گزارا ہے وہ آسانی سے کر سکیں۔ ایک حدیث انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے، مسکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو مانگتا پھرے اور 1 یا 2 لقمے یا 1 یا 2 کھجوریں سے لوٹا دیتی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مسکین کون ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور نہ اس کی احتیاج کی بابت علم ہو کہ اسے صدقہ دیا جا سکے۔ یعنی اس آدمی کے بارے میں ہمیں یہ علم بھی نہ ہو سکے کہ ہم اسے صدقہ دے سکتے ہیں کہ یا نہیں دے سکتے، یعنی ڈھکے چھپے لوگ جو ہوتے ہیں کہ حالانکہ ہوتے وہ مشکلوں کا شکار ہیں۔ وابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہے جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو تو اسے اس قدر دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ اسی طرح جو شخص نیکی کی خاطر کسی سفر کا ارادہ کرے تو اسے آمد و رفت کے اخراجات پورا کرنے کے لیے مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مہمان کو بھی مال دیا جا سکتا ہے، وہ بھی وابن السبیل میں داخل ہے۔ والسائلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں اور انہیں زکوٰۃ و صدقات دیے جاتے ہیں۔ وفی الرقابی سے مراد یہ ہے ان غلاموں کو دیا جائے جنہوں نے اپنے مالکوں کو یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے انہیں اس قدر مال دیں گے مگر اس قدر مال انہیں دینے کی قدرت نہیں، یعنی وہ جو غلام ہوتے ہیں ان کا طے ہو جاتا ہے کہ جی تم مجھے 1 لاکھ درہم دو گے تو پھر تمہاری جان چھوٹے گی، تو ایسے لوگوں کی مدد کر دینے کا چلو وہ تھوڑا دے کے، یا جس طرح یہ دیت والے جو ہے نا، جو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ایسے امتحان سے، جیسے سعودیہ میں یہاں جو بیچارے پھنس جاتے ہیں، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، ایکسیڈنٹ غلطی سے ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ تو حادثہ ہے، ہو سکتا ہے سامنے والے کی غلطی سے بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی جو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا بیٹا بھی یہیں فوت ہو گیا اور اس کا باپ بھی یہیں فوت ہو گیا، یہاں کمانے آئے تھے اور یہاں سے وہ یہیں سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو ہم میں سے کس نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم یہاں سے زندہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، تو اللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی زندگی لکھی ہے، تو یعنی یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ کر آتے ہیں وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، وہ آگے ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کے چلنے کی کوشش یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ جڑنے کی کوشش کرتا رہے۔ دیکھیں انسان ہے، کمزوریاں تو ہیں، کمی بیشی تو رہے گی، کوشش تو جاری رکھے نا، ایٹ لیسٹ ٹرائی کرتا رہے گا نا، اس کی ٹرائی کے بدلے اللہ اس کو بخش دے گا۔ اب جو ٹرائی بھی نہیں کرے اور بس یوں کہ ٹھیک ہے جی بخشے جائیں گے، تو پھر وہ تو ایک غلط اپروچ ہو جائے گی۔ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس کے اینڈ کی طرف چلتے ہیں آگے جی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے افعال نماز کو ان کے اوقات میں سر انجام دیا اور رکوع، سجود، طمانینت اور خشوع کے ساتھ اس طرح انجام دیا کہ جس طرح شرعاً مطلوب اور پسندیدہ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَآتَ الزَّکَاۃ سے مال کی زکوٰۃ مراد ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کر لیں تو اسے پورا کریں۔ اسی طرح جیسے ارشاد باری تعالیٰ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قرار کو نہیں توڑتے۔ اس کے برعکس صفت کو نفاق سے نام دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی خیانت کرے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ شکنی کرے، جب وعدہ کرے تو
جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، یعنی جو معاہدہ ہوتا ہے، اور وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور سختی اور تکلیف میں معرکہ کارساز کے وقت ثابت قدم رہیں۔ باسا سے مراد حالت فقر، اور درا سے مراد مرض اور بیماری کی حالت ہے۔ وحین الباس سے مراد مرکہ کارزار اور دشمن سے مدبھیڑ کی حالت ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس اور دیگر علماء کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد جنگ ہے۔ والصابرین کو مدح کی وجہ سے منصوب پڑا گیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ والصابرین جو شروع میں نسب لایا گیا ہے یہ اس کی مدح، یعنی اس عمل کو افضل بنا کر پیش کرنے کے لیے حالت نسب میں لایا گیا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ان مذکورہ بالا صفات سے متصف ہیں یہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے قلبی ایمان کو اپنے اقوال و افعال کے ساتھ سچ ثابت کر دکھایا، لہٰذا یہی لوگ سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ محرمات سے بچے رہتے ہیں اور طاعات کو سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔